آج ہمارے ٹور کا دوسرا دن تھا۔ پہلا دن ہم نے پیر چناسی میں گزارا۔ دوسرا دن گزارنے کے لیے ہم نے رخ کیا کنڈل شاہی کی طرف۔ کنڈل شاہی سے ہم نے جاگران کی طرف جانا تھا۔ اگر آپ نے پیر چناسی کا ولاگ نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کنڈل شاہی پہنچنے سے پہلے LOC کا پوائنٹ آتا ہے، جہاں پر ٹھہر کر ہم نے پاکستان اور انڈیا کی جو مشترکہ بارڈر ہے وہاں کی ویڈیو بنائی۔ آپ ویڈیو میں انڈیا کا فلیگ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر ہم نے وہاں پر سستایا اور پھر اس کے بعد ہم آگے چل دیے۔ کنڈل شاہی پہنچنے سے پہلے ہمارا بائک پنچر ہوا اور چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ہمیں پوری کی پوری ٹیوب تبدیل کرنا پڑی۔ بہرحال میکینک نے بہت ہی اچھے طریقے سے ٹیوب کو بدلا اور پھر اس کے بعد ہم رواں دواں ہوئے کنڈل شاہی کی طرف۔ یوں ہم کنڈل شاہی پہنچے اور کنڈل شاہی سے ہم نے سیدھا رخ کیا جاگران کی طرف۔ یقین جانیے تمام تر ٹور میں جو سب سے خوبصورت جگہ ہم نے پائی وہ یہیں جاگران تھا، جہاں پر ہم نے اپنے ٹور کے 3 دن گزارے۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد جب ہم ہوٹل پر پہنچے تو ہمارا جسم تھکن سے چور تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، چائے پی اور اس کے بعد ہم سو گئے۔ اسی طرح میں اللہ کا نام لے کر ٹور کے تیسرے اور سب سے خوبصورت دن کی شروعات کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو اٹھاتا ہوں کہ آپ ریڈی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم ناشتہ کر کے آگے نکلیں گے۔ ان بھائی صاحب کو ری سٹارٹ ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگا، بہرحال ہم نے ان کا کچھ انتظار کیا اور پھر اس کے بعد ہم ناشتے کی طرف چل دیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ریسٹورانٹ کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جس کی طرف ہم چل دیے۔ راستے میں ہم نے دوپہر کے کھانے کا سامان لیا تاکہ وہیں پر ہی ہم سٹے کریں گے اور خود ہی ہم پکائیں گے اور کھائیں گے۔ یہ جگہ انتہائی خوبصورت، سرسبز و شاداب تھی اور ہم ایک ایک سیکنڈ سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور آج ہمارے ٹور کے تمام تر پیسے وصول ہو رہے تھے۔ بہرحال ہم نے جگہ ڈھونڈنا سٹارٹ کر دی جہاں پر بیٹھ کر ہم ریلیکس بھی ہوں گے اور کھانا بھی بنائیں گے۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پل کو عبور کر کے اس سائڈ پر بیٹھ کر ہم کھانا بنائیں گے۔ خیر ہم جیسے کیسے کر کے لکڑی کے ان تختوں کو پار کر کے اس طرف آ گئے، لیکن یہ جو بھائی صاحب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کی کانپیں ٹانک گئی تھیں۔ مجبوراً مجھے خود آگے جانا پڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اس سائڈ لانا پڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا اور یوں ہم نے کھانا بنانے کی تیاری کی۔ کچھ لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا اور جو میرے ساتھی تھے انہوں نے کھانے بنانے کی تیاریاں مکمل کیں۔ جیسے جیسے سب دوست چیزیں اکٹھی کر رہے تھے تب تک میری ڈیوٹی لگی کہ میں نے چائے بنانی ہے۔ چائے انتہائی اچھی بنی اور یوں ہم نے چائے کا آنند لیا، اور چائے کا ایک سیپریٹ ولاگ جو کہ آلریڈی اپلوڈ ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی مجھے سونپی گئی اور میں نے کھانا بنانا سٹارٹ کر دیا۔ کھانا بنانے کے دوران بہت ہی زبردست بارش ہوئی اور جس نے ہمارے کھانے کو 4 چاند لگا دیے، اور انتہائی خوبصورت نظارہ تھا۔ اور کھانا بنانے کا مکمل ولاگ سیپریٹلی جو کہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے۔ بارش کو انجوائے کرنے کے بعد اور قدرتی نظاروں کو دیکھنے کے بعد ہماری بھوک کا جو پارا تھا وہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا، اور لکلی کھانا انتہائی مزیدار بنا تھا جس کو ہم نے خوب انجوائے کیا، اور یہ دن واقعی ہماری زندگی کا اور ٹور کا خوبصورت ترین دن تھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہمارا کچرا تھا اس کو میں نے سمیٹا اور شاپر میں ڈالا اور ہوٹل کا جو بڑا کوڑا دان تھا اس کے اندر جا کر پھینک دیا، تاکہ جو ماحول ہے اور اس جگہ کی خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے۔ اور میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی جگہوں پر جاتے ہوں گے تو صفائی کا پورا خیال رکھتے ہوں گے۔ تقریباً شام کا وقت آن پہنچا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے رخ کیا ہوٹل کی طرف۔ یوں تو یہ چھوٹی سی پل کسی پل سرات سے کم نہیں تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلتے وقت یہ کس طرح جھول رہی ہے۔ بہرحال ہم نے اسے عبور کیا اور پھر اس کے بعد سیدھا رخ کیا اپنے ہوٹل کی طرف۔ تو امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو انتہائی پسند آیا ہوگا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ نگہبان۔